المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے اس مسئلے پہ بات کی تھی کہ جو لوگ زندہ ہیں، زندہ لوگوں کی دعا اور زندہ لوگوں کے جو صدقات ہیں ان سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی اگر زندہ لوگ مردوں کے لیے دعا کریں گے یا زندہ لوگ اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ مردہ لوگوں کو پہنچتا ہے. تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی اور اس میں جو پھر علماء کا جو اتفاقی مسائل اس میں ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، اور وہ معاملات اس سلسلے میں جس میں علماء کا اختلاف ہے اس کی طرف بھی ہم نے مختصر اشارے کیے تھے اور اس کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا. تو آج کی کلاس میں مصنف نے ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے. تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی یستجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ویقضی الحاجات، اور حاجات کو پورا کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے. حاجات کو قضا کرنے والا، یعنی آپ کی جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو پورا کرنے والا، اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اللہ انسان کی حاجات کو پورا بھی کرتا ہے. تو یہ معروف معاملہ ہے ہمارے یہاں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ توحید کا بڑا ہی اہم درس ہے انسان کے لیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. جو ہم نے پڑھا ہے ربوبیت کے بارے میں، افراد اللہ تعالیٰ بالخلق والملک والتدبیر، اللہ کو خلق میں، اللہ کو ملک میں اور اللہ کو تدبیر میں ایک ماننا، اس میں اس کا کوئی شریک و سہیم. تو اس میں اللہ کی ربوبیت بھی ہے اور اس میں الوہیت کا بھی درس ہے. الوہیت کا درس اس اعتبار سے ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی جو لو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگائے، اس کو جو بھی دعا مانگنی ہو وہ اللہ سے ہی مانگے، کیونکہ دعا تو بہرحال عبادت ہے، بلکہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عبادت ہی ہے. یعنی عبادت اور دعا آپس میں یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم سینونیمز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور حاجات کو پوری کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جب دعا مانگے تو اللہ سے ہی مانگے، اور بندے کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی حاجت مانگنی ہو تو وہ اللہ سے ہی مانگے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی ہے. اب اس میں کون سی صورت ہے جو جائز ہے بندے سے مانگنا اور کون سی صورت ہے جو جائز نہیں ہے، اس پہ ہم نے اس سے پہلے الاصول الثلاثہ وادلتها اس پہ ہم نے اس کتاب کے دروس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے. یعنی جب ہم نے وہ دعا کے بارے میں بات کی تھی، استغاثہ، استعانہ، استعاذہ، تو اس پہ ہم نے بات کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے یہ دو لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات. اگر ہم دیکھیں گے یستجیب الدعوات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو اجابت کرنے والا ہے. جب انسان دعا مانگے گا تو اور وہ حاجت کو پوری کرنے والا ہے، الحاجہ. اگر ہم دیکھیں گے جب انسان دعا مانگے گا تو حاجت اسی میں شامل ہوتی ہے نا. اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا ہے نا؟ مطلب جب آپ حاجت مانگ رہے ہیں، مثلا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو وہ مسئلہ تو آپ کی حاجت ہے نا. اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو حاجت مانگنا بھی دعا کی ہی میں ہی شامل ہے. لیکن مصنف نے اس کو الگ سے ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یقضی الحاجات، یہ جو ہے یستجیب الدعوات، اس کے بعد ہے یقضی الحاجات، وہ حاجات کو پورا کرتا ہے.
अतफ़ हादा अला मा क़ब्लहू, अतफ़ हादा अला मा क़ब्लहू मिन अतफ़िल ख़ास अलल आम। इसको अतफ़ किया, यानी ये जो है यक़ज़ी आपने पढ़ा है कि वाव अतफ़ है, इसको अतफ़ किया, ये मातूफ़ अलैह बन गया इसका, इसको अतफ़ किया इस पे, ये आम, इसको कहते हैं अतफ़ुल आमी अतफ़ुल ख़ास अलल आम, अतफ़ुल ख़ास अलल आम, यानी आप ख़ास को अतफ़ कर रहे हैं आम पे। पहले एक आम सूरत का जिक्र किया जाता है जिसमें ये चीज़ उसमें शामिल होती है, लेकिन फिर इसको खुसूसियत के लिए अलग से जिक्र किया जाता है, इसको कहते हैं अतफ़ुल ख़ास अलल आम। पहले एक आम सूरत को जिक्र किया गया, अल्लाह दुआओं को सुनता है, फिर उस ख़ास सूरत पे अतफ़ किया एक, फिर उस आम सूरत पे अतफ़ किया एक ख़ास सूरत को, वह है अल्लाह हाजात को पूरा करता है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि ये अहम मसला है, ये अहम मसला है। मतलब इससे हमारे यहाँ भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कम पढ़े लिखने से मुराद है कि जिनके पास दीनी इल्म कम होता है, चाहे वो फिर वहाँ से किसी भी मनसब पे फाइज हों दुनियावी एतबार से, वो अक्सर इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज, क्योंकि मसला ये है कि फस्तजाबतुद दावात, दुआओं को कबूल करना, आम्मु मिन क़ज़ाइल हाजात, ये हाजात को पूरा करने से आम है। इसकी तफसील आगे आएगी। यानी इस्तिजाबतुद दावात, दावात की को पूरा करना, दुआओं को कबूल करना, ये आम है क़ज़ाए हाजत से। ठीक है, कभी आप कोई चीज़ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है, लेकिन वो हाजत क़ज़ा नहीं होती आपकी। हाजत क़ज़ा ना हुई इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं हुई, समझाई बात। दुआ का कबूल करना अलग चीज़ है, इस्तिजाबतुद दावा, दुआओं को इजाबत करना, दुआओं को कबूल करना, ये अलग बात है, और हाजत का पूरा होना ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ चीज़ है, समझाई बात। इसकी मिसाल अभी आएगी। इसको बड़ी खूबसूरती से इमाम नसफ़ी रहिमहुल्लाह, इमाम अबुल बरक़ात नसफ़ी रहिमहुल्लाह, जो 7वीं 8वीं सदी के हनफ़ी उलमा में से बड़े मारूफ आलिम हैं, मुफस्सिर भी हैं और उसूली भी हैं। उसूल फ़िक़्ह पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है, बड़े माहिर थे उसमें भी। तो फरमाते हैं, देखिए उन्होंने इस मसले को वाज़ह किया है। इस मसले को अगर आपने समझा तो हमारे यहाँ जो राइज बहुत सारे तसव्वुरात हैं उनकी नफ़ी हो जाएगी। फरमाते हैं इजाबतुद दुआ वअदुन सिद्क़ुन मिनल्लाहि ला खल्फ़ फ़ीह। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कहना कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, ये एक सच्चा वादा है अल्लाह की तरफ से, जिसमें वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। किसमें? दुआओं का कबूल करना। गैरा अन्न इजाबत दावा तुखालिफु क़ज़ा अल हाजा। अलबत्ता इस बात को याद रखना है कि दुआ का कबूल करना ये क़ज़ाए हाजत के मुखालिफ है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ हो। मसलन इजाबतुद दावती अन यक़ूल अल अब्दु, इजाबतुद दावा ये है, यानी दुआ जो अल्लाह कहता है मैं दुआओं को सुनता हूँ कबूल करता हूँ, वो ये है कि बंदा कहे या रब, ए मेरे रब, फ़यक़ूलुल्लाह, अल्लाह कहे लब्बैक अब्दी, ए मेरे बंदे बता मैं हाजिर हूँ। ठीक है, ये है इजाबतुद दावा। वहादा अम्रुन मवऊदुन मौजूदुन लिकुल्लि मुमिन, और ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की दुआ को सुनता है, उसका जवाब देता है, ये इसका वादा किया गया है और ये मौजूद है हर मोमिन के लिए। ठीक है, ये है इजाबतुद दावा। व क़ज़ाउल हाजा, लेकिन हाजत का पूरा करना क्या है? इअताउल मुराद, मुराद को पूरा करना। ज़रूरी नहीं है कि मुराद पूरी आपकी हो। अल्लाह, अभी इसकी और तफसील आएगी। आपने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी, वो तो अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी सूरत में जवाब मिले जिस सूरत में आपने मांगा है। उसमें क्या हो सकता है? कभी वज़ा क़द यकूनु नाजिज़न, कभी ऐसा होता है कि वो हो जाता है। एक सूरत यह है कि जो आपने हाजत मांगी अल्लाह ने पूरी कर दी। वक़द यकूनु बअद मुद्दतिन, और कभी ये होता है कि ये मुद्दत के बाद होता है। वक़द यकूनु फ़िल आखिरा, और कभी ऐसा होता है कि ये आखिरत के लिए ज़ख़ीरा रहता है। वक़द तकूनुल खियरतु लहु फ़ी गैरिही, या इसको इसके बजाय कोई और चीज़ अता की जाती है। इसको इस तरह आप आसानी से समझेंगे। जो हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसको 3 सूरतों में से कोई एक सूरत कर ही देता है। या तो उसकी दुआ मुराद पूरी हो जाती है दुनिया में ही, है ना, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि वो दुआ अल्लाह ने इजाबत कर ली, लेकिन क़ज़ाए हाजत नहीं हो रहा है, हाजत पूरी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने दुआ सुन ली। एक सूरत यह है कि दुआ सुन ली क़ज़ाए हाजत की सूरत में, एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि बंदा ने दुआ मांगी, बज़ाहिर दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन क़ज़ाए हाजत नहीं हुई, इन बंदे की हाजत क़ज़ा नहीं हुई। इसके बजाय क्या हुआ? कोई बला इस पे आने वाली थी, कोई मुसीबत इस पे आने वाली थी, इस दुआ और उस मुसीबत का मुकाबला हुआ, इस दुआ ने उस मुसीबत को टाल दिया, तो दुआ की इजाबत हुई है, लेकिन वो हाजत क़ज़ा नहीं हुई। ये अपनी जगह सोच रहा है मैंने दुआ मांगी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसको ये पता नहीं है, इस कम इल्म इंसान को, कि इस दुआ की वजह से जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी
وہ ٹل گئی. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آسمان سے نازل ہوتی ہے دعا اسے لڑتی ہے, جتنی دعائیں آپ کی ہوگی وہ آپ کی حفاظت کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ دعا رائے گا نہیں گئی, دعا ضائع نہیں گئی, دعا نے اپنا کام کیا. البتہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں آپ کو واضح طور پہ دیکھا, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی, آپ نے اللہ سے مانگا, وہ آپ کو مل گئی, آپ کی اجابت دعا ہو گئی اس صورت میں کہ آپ کی حاجت بھی قضا ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی جو اجابت دعا ہو گئی لیکن حاجت قضا نہیں ہوئی, جو آپ کو دکھے, کیونکہ آپ کی حاجت وہیں پہ ہے, لیکن اس دعا نے آپ کو اس سے بڑا کوئی مسئلہ آپ کا حل کر دیا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان کا علم بہت ہی کم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو علم نہیں دیا گیا لیکن بہت ہی تھوڑا. دو صورتیں. تیسری صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو اس کی دنیا میں قضائے حاجت ہو, نہ وہ کسی کام آئے دنیا میں, وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ رہے. اسی لیے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے. تو روایت میں آیا ہے کہ جب یہ بندہ وہاں جائے گا تو اللہ اس کو دکھائے گا اس کا اعمال نامہ, وہ بہت زیادہ ہوگا, بہت سارے اعمال اس کے پاس ہوں گے, اعمال کے ڈھیر ہوں گے بڑے بڑے. اس کو تو معلوم ہوگا, کلو ہے نا, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان کو پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اتنے نیک کام نہیں کیے ہیں, یہ حسنات کیسے میرے اس کھاتے میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, تو نے مجھ سے جتنی بھی دعائیں مانگی تھی میں نے دنیا میں وہ پوری نہیں کی, تیرا دل اس سے کبھی ٹوٹتا تھا, لیکن یہ ساری دعائیں میں نے ان کو آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ رکھا ہے. تو روایت میں آیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت انسان دعا کرے, تمنا کرے گا دل میں, اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی دعائیں ہیں, شفاعت وغیرہ. تو اسی لیے اس کو سمجھنا ہے. اب سمجھے یہ باریک نقطہ انہوں نے بیان کیوں کیا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا کہ ہمارے جو علماء تھے, قدیم علماء, ہمارے جو پرانے علماء تھے, یہ راسخین فی العلم تھے, انہوں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کے پیچھے یہ چیز تھی. امام طحاوی تو ہمارے متقدمین علماء میں سے ہیں, تو یہ وجہ تھی اس کی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعائیں قبول کرنا یہ تو معلوم من الدین بھی ضرور ہے, تو معلوم مسئلہ ہے. اس پہ میں یہاں پہ 2 آیتیں بیان کروں گا, پھر ہم آگے جائیں گے, کیونکہ اس پہ بات کرنے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے اور یہ معلوم بھی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے پوچھے میرے بندے, دیکھیں کتنا اچھا خطاب ہے اس میں, عبادی, جب میرے بندے آپ سے پوچھے, عنی, میرے بارے میں, وَإِذَا, اور جب سَأَلَكَ, پوچھے آپ سے, عبادی, میرے بندے, عنی, میرے بارے میں, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, تو پھر ہونا چاہیے قل, فقل, پس آپ کہیے کہ میں قریب ہوں. لیکن فقل کیوں نے کہا؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ میرے اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اب اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی اتنی عظیم ذات اقدس, اللہ نے کہا کہ میں ڈائریکٹلی بات کروں گا اب, ٹھیک ہے, اب میں ڈائریکٹ, کیونکہ میرا معاملہ ہے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, فَإِنِّي قریب, تو اللہ خود جواب دے رہے ہیں, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جواب نہیں دلوا رہے ہیں بلکہ خود جواب دے رہے ہیں, فَإِنِّي قریب. اور یہ نہیں کہا کہ انا قریب, فانا قریب, انی تاکید کے لیے, بے شک میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پس جب بھی کوئی دعا مانگنے والا, پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, جب بھی, تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں. اور قبولیت کی پھر صورت ہے جو میں نے ابھی بتایا. اب انسان کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو مانگا, پچھلے 10 سال سے مانگ رہا ہوں, پورا نہیں ہو رہا ہے, وہ تو قضائے حاجت نہیں ہو رہی ہے, لیکن دعا اللہ سن رہا ہے آپ کی. پھر اس میں اپنی تفصیل ہے کہ کس صورت میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ تو معلوم ہے کہ کچھ اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے, جمعہ کے دن, یہ لیلۃ القدر وغیرہ, یا افطاری کے موقع پہ, یا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ, اقامہ اور اذان کے درمیان وہ مواقع. اس میں پھر موانع ہے کچھ, یا انسان کچھ ایسے کام کرے گا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, وہ بھی معروف ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں. مثلا اس میں بڑا جو سبب ہے کہ وہ حرام ہے نا, حرام خور انسان جو ہوتا ہے, تو اس میں وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء, تھکا ہوا مسافر, حالانکہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو سفر کی حالت میں آتا ہے یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے اللہ اے اللہ میری دعا قبول فرما. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومطعمہ حرام, اس کا کھانا پینا حرام, ومشربہ حرام, اس کا مطلب پینا کھانا حرام, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام, فأنا یستجاب لہ, بس اس کی استجابت کہاں ہوگی. تو اس میں بہرحال پھر شروط موانع ہے, تو اس پہ علماء نے لکھا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی بڑا خوبصورت کلام اپنی کتابوں میں کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی, اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے پہ بات کی ہے. یا اور بھی دعا پہ آپ کسی بھی عالم کی کوئی کتاب دیکھیں تو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. یا اسی طرح سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقال ربکم, اور تمہارا رب نے کہا, یا تمہارا رب کہتا ہے, تمہارے رب نے کہا, ادعونی, پکارو مجھے, استجب لکم, میں تمہیں اجابت کروں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تمہاری دعا سنوں گا. اللہ کہ آپ نے کوئی بیریئر, کوئی امپیڈیمنٹ یا کوئی رکاوٹ, آپ نے ہنڈرنس اللہ اور اپنے درمیان کھڑا کی ہو کسی سبب سے, جیسے یہ حرام خوری جس کا میں نے ذکر کیا.
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی دعا سنتے ہیں وغیرہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام الطحاوی نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے؟ تو دینی مسئلہ معروف ہے، لیکن عقیدے کی کتاب میں اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا خاص مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکرہما، ان دونوں چیزوں کو، دعاؤں کا پورا کرنا یا قضاء حاجت کرنا، لأجل خلاف طائفۃ من الفلاسفۃ وغلاۃ الصوفیہ فی ھذا الاصل وہو، اس میں اصل میں پرانے زمانے میں کچھ فلاسفرز نے اور کچھ گالی صوفیوں نے، جو گالی صوفی تھے، گالی مطلب ہے یہ اردو کی گالی نہیں ہے، وہ گاف سے آتی ہے، یہ عربی کی گالی ہے غین سے، یہ یعنی گلو کرنے والا. گالی اس کی جمع کیا آئے گی؟ غلات. جس طرح راوی کی جمع روات، عاصی کی جمع حامی کی جمع راوی کی جمع روات، تو اس وزن پہ طاغی کی جمع طغات، جو سرکش ہوگا. تو اس طرح اچھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ایک کہتا تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے، وہ کہتی تھی انہ لا حاجت للدعاء، دعا کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں؟ ولا حاجت للسؤال، اور اللہ سے مانگنے کی بھی، سوال کرنے کی بھی کوئی حاجت، ولا طلب الحاجات، اور نہ حاجت طلب کرنے کی کوئی ضرورت ہے. کیوں؟ لأن كل شيء اما ان يكون مقدرا من عند الله، کہتے تھے کیونکہ ہر چیز تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. کا قول غلاۃ الصوفیہ، یہ گالی صوفیہ کا قول تھا. فلا یؤثر فیہ شیء، وہ کہتے تھے اللہ نے ہر چیز مقدر کی ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے، دعا بھی نہیں کریں گے. تو یہ وہ تصور تھا تقدیر کا، وہ تصور جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تقدیر کا جو تصور اسلام کا تصور ہے وہ ڈائنامک تصور ہے. ایک تصور توحید کا یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، مسلمانوں آ جاؤ اللہ کے دین کے لیے کام کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کچھ تقدیر میں جو ہوگا وہ خود آئے گا. یہ تقدیر کا تصور انسان کو بزدل بناتا ہے. دوسرا تقدیر کا تصور صحابہ کا تصور ہے، مسلمانوں جنگ میں جاؤ، وہاں پہ موت کا خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں جو لکھا ہوگا ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو تصور ہے توحید کے، ایک توکل کا تصور یا توحید کا تصور یا تقدیر کا تصور جو آپ کو بزدل بناتا ہے، دوسرا ہے کہ جو بہادر بناتا ہے. تو پہلے جو سلف تھے ہمارے، ان کے یہاں جو تقدیر کا تصور تھا وہ ان کو بہادر بناتا تھا. وہ جاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، اسباب کو اختیار کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جی جو اللہ کو کرنا ہوگا وہ خود کرے گا. تو اسی پہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس تصور کا بڑا سختی سے رد کیا ہے، جو مسلمانوں کے یہاں جو رائج ہوا دور زوال میں. تو ان کا وہ بڑا مشہور شعر ہے اس سلسلے میں، پورا تو اس وقت یاد نہیں، ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، یعنی مسلمان عمل سے فارغ ہوا، اب یہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ لیکن تقدیر کا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ ایک طبقہ تھا صوفیہ کا، غلاۃ صوفیہ. دوسرا تھا وَإِمَّا، دوسرا جو ہے انہوں نے کہا أَن يَكُونَ أَثَرًا لِمُؤَثِّرٍ وَمُنْفَعِلًا لِفِعْلٍ كَقَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ أو غلاۃ الفلاسفہ. یا دوسری جماعت ایسی تھی، انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، لا آف کازیشن جس کو کہتے ہیں. دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جب پہلے سے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن ہے، جب کاز ہوگا تب ایفیکٹ ہوگا، تو لہٰذا دعا سے کوئی فائدہ آنے والا نہیں ہے. تو اسی چیز کا انہوں نے رد کیا ہے. تو اصل میں اگر آپ اس پہ دیکھنا ہو اپنی کتابوں میں اس تصور کا، ان دونوں تصورات کا، چاہے وہ غلاۃ صوفیہ کا ہو یا وہ غلاۃ فلاسفہ کا ہو، ان کا بڑا سختی سے رد کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بڑا عمدہ رد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، شیخین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، امامین جلیلین، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑا اچھا رد اس کا کیا ہے. اور اس کو نقل کیا ہے، جمع کیا ہے اس کو امام ابن ابی العزل حنفی رحمہ اللہ نے. اگر آپ جائیں گے گھر میں اس کو آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑا مفصل اس پہ لکھا ہے کہ ان کی فکر کی غلطی کیا ہے، ان کی پرابلم کہاں پہ ہے. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو شیخ عبد الرحمن براق جو ہیں، انہوں نے مختصر اس کا ذکر کیا، اس پہ ہم تھوڑا اکتفا کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْمُبْتَدِعَ مَنْ قَالَ، مبتدی کسے کہتے ہیں؟ بدعت جب عین ہو. ٹھیک ہے، مبتدعہ بدعت کا ارتکاب کرنے والے بدعتی لوگ، من قال جو کہتے ہیں، اور یہ پہلے سے ہے، بدعتی پہلے سے ہے، مختلف صورتوں میں یہ اپنا صورتیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں آتے ہیں، کبھی ایک بدعت کو لے کے آتے ہیں کبھی دوسری بدعت کو، کبھی ایک بدعت کے علم بردار ہوتے ہیں کبھی دوسری بدعت کے علم بردار، لیکن آتے ہیں دین کے نام پہ، کیونکہ بدعت اکثر دین کے نام پہ وجود میں آتی ہیں. فرماتے ہیں شیخ براق، بدعتی لوگ کچھ کہتے ہیں ان الدعاء انما شرع تعبدا فقط، وہ کہتے ہیں کہ دعا صرف مشروع کی گئی ہے تعبد کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، دعا کرو یہ عبادت ہے. وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوب، البتہ کوئی چیز حاصل ہونا اس میں دعا کا کوئی اثر نہیں ہے. آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ دعا کرو بس ایسے ہی عبادت کے لیے، ورنہ اسے حاصل ہونے والا لأن المطلوب إن كان مقدرا فيحصل، کیونکہ یہ مطلوب جو ہے اگر یہ آپ کے مقدر میں تھا تو حاصل ہوگا. فلا حاجت إلى الدعاء، تو دعا کرنے کی ضرورت. وإن كان لم يقدر، اگر یہ آپ کے مقدر میں نہیں تھا، فلا فائدة في الدعاء، تو پھر دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لأنه لن يحصل
سواء کیونکہ لأنه لن يحصل کیونکہ یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے. سواء یہ برابر ہے دعوت ام لم تدعو، چاہے تم پکارو یا نہ پکارو، یہی دو صورتیں ہیں. تو یہ ان کا شبہ ہے. اس کا جواب دیا ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کو. تو اس کا جواب یہاں پہ مختصر نے دیا ہے شیخ براق نے. فرماتے ہیں فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا ہناک قسم ثالث، لیکن تیسری قسم بھی ہے اس میں، تیسری قسم بھی ہے. آپ نے دو قسموں کا تو ذکر کیا، تیسری قسم بھی ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ما قدر اللہ حصولہ بالدعا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھا ہے دعا کے ساتھ کہ اگر دعا مانگو گے تب یہ پورا ہوگا. اس کا سبب اللہ نے دعا کو بنایا ہے. آپ سمجھے؟ فما قدر اللہ حصولہ بسبب، جس چیز کو اللہ نے مقدر کیا ہے سبب کے ساتھ، لن يحصل الا بهذا السبب، وہ حاصل نہیں ہوگی وہ چیز لیکن اسی سبب کے ذریعے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تو دعا سبب ہے ان چیزوں کا. اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ دعا مانگے گا تب میں اس کو پورا کروں گا، تو اللہ نے اس کو سبب کے طور پہ رکھا ہے. وهذه الشبهة تردها ان يقال لهم، اس کا اس شبہ کو ہم ایسے بھی رد کر سکتے ہیں، ان سے کہا جائے گا قولوا مثل هذا في سائر الاسباب، دعا کے بارے میں ہی مت، ہر چیز میں یہی کہو. مثلا ایک انسان، میں نے کہا نا کہ دعا سبب ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ دعا سبب ہوگی، اور دنیا میں یہ دنیا ساری دار الاسباب ہے، یہاں اسباب سے ہی چیزیں چلتی ہیں. مثلا کسی انسان کو اس کے یہاں بچہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ تقدیر میں ہے نا، ہے نا، اللہ نے کو تو معلوم ہے نا، وہ لکھا ہے لوح محفوظ میں. اگر کوئی انسان کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، بچہ ایسے ہی ہوگا. کوئی انسان کہے گا، آپ اس سے کہیں کہ تم اپنی نسل کا کیوں نہیں سوچ رہے ہو، تمہاری جو نسل ہے وہ آگے بڑھے گی. وہ کہے گا شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر میری قسمت میں بچہ ہوگا تو آئے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا اگر میں کچھ بھی کروں. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بیوقوف کہیں گے، کیونکہ یہ سبب کی نفی کر رہا ہے، یہ سبب کی نفی کر رہا ہے. اسی طرح کوئی شخص، کسی انسان کو کتنا رزق ملنے والا ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن کوئی آدمی ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا، گھر میں بیٹھے گا، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے وما من دابۃ، یہ قرآن کی آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض الا وعلی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی چلنے والی مخلوق ہے دابہ، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں ڈالا، وحی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ دل میں، النفس فی الروح، تو فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں ڈالا کہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا، انہ لن یموت منکم احد حتی تستکمل رزقہ، جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کرے. تو یہ کہے گا دیکھو قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے، میں کوئی کام نہیں کروں گا، اگر میرے نصیب میں رزق ہوگا تو وہ خود آئے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی بیوقوف کہیں گے. تو اصل مسئلہ ہے دعا سبب ہے. جب آپ باقی جگہوں پہ سبب کو کا انکار نہیں کرتے ہر چیز میں، یعنی دیکھیں کسی انسان کو فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ تو پہلے سے تقدیر میں ہے نا، کوئی انسان کیا بنے گا، پھر آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم پیدا ابھی ہوئے بھی نہیں تھے، ہمارے والدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تب سے معلوم تھا اللہ کو، قضاء و قدر کے فرشتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کون انسان کیا بنے گا، پھر اسی پہ انسان بھروسہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا دھوکہ ہے. جس طرح باقی چیزوں میں وہ آپ کو اسباب نہیں چھڑاتا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو گمراہ کرتا ہے. جب یہ آپ دعا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دعا کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جب دعا کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا. اللہ اور بندے کا سب سے مضبوط تعلق ہے وہ دعا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا. اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا صرف دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ اس میں حصر کا کافی مفہوم پیدا ہو گیا. بہرحال اب اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اس دعا کی مطلب جب آپ دعا مانگتے ہیں، اس میں دیکھیے توحید کا درس کیا ہے. توحید کا درس کیا ہے؟ امام ابن عقیل رحمہ اللہ جو بہت بڑے حنبلی عالم ہیں، بہت بڑے، ہم حنابلہ کے ائمہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں قد ندب اللہ تعالیٰ الی الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی طرف بلایا یا دعا پہ ابارا انسان کو. وفی ذالک معانی، اس میں بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہیں. ایک کیا ہے؟ احدھا الوجود. جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجود کو مانتے ہیں، آپ مانگتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. دعا مانگنا ہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے نا. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ لَا يُدْعَىٰ، جو موجود نہ ہو اسے کہاں دعا مانگی جائے گی، ہے نا. بڑا باریک نقطہ ہے. دوسرا الثانی، دعا مانگنے سے جو دوسری صفت اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے وجود کے بعد، الغنا، کہ غنی ہونا، الغنا، غنی ہونا. کیوں؟ فَإِنَّ الْفَقِيرَ لَا يُدْعَىٰ، جو فقیر ہوگا اسے نہیں مانگا جاتا، ہے نا. آپ اللہ سے تب مانگ رہے ہیں جب آپ کو سارے تصورات ہیں کہ اللہ موجود ہے. جو خدا کی منکر ہے، وجود خدا کے منکر ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، چاہے آپ ان کو ایتھیسٹ کہیں یا ایگنوسٹکس. ان میں فرق ہوتی ہے، ایک یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، دوسرا جو ایگنوسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم جان سکیں خدا ہے کہ نہیں. تو ایک ہی بات ہے. تیسرا ہے السمع، تیسری صفت جس سے آپ دعا مانگتے ہیں اس کو آپ سمیع مانتے ہیں، کیونکہ فَإِنَّ الْأَصَمَّ لَا يُدْعَىٰ، جو بہرا ہو بہرے سے کوئی نہیں مانگتا، ہے نا.
تو دعا میں آپ اللہ کے لیے ان 3 چیزوں کو مانیں. اور چوتھا الرابع الکرم، آپ اللہ کو کریم مانتے ہیں. فإن البخیل لا یدعا، کیونکہ جو بخیل ہوگا بخیل سے کوئی نہیں مانگتا. دیکھیں اس دعا میں کتنی چیزیں اس میں مضمر ہیں. اللہ کا وجود بھی اس میں آپ مانتے ہیں، اس کے لیے غنا بھی مانتے ہیں، صفت سما بھی مانتے ہیں، صفت کرم بھی مانتے ہیں. اور اس کے بعد امام ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخامس الرحمہ، کیونکہ فإن القاسي لا يدعى، کہ وہ رحیم ہے، رحمت کا تصور. جو رحیم نہ ہو، جس کا دل سخت ہو، اس سے نہیں مانگا جاتا. یہ دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے. اور سادس سکسth القدرہ، قدرت. فإن العاجز لا يدعى، جو عاجز ہو اس سے کوئی نہیں مانگتا. تو دیکھیں یہ چھوٹا سا مطلب بظاہر ہے تو بہت بڑی عمل ہے. بظاہر ایک چھوٹی سی عمل ہے، آپ کو اللہ کے سامنے بس 2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھانے دعا کے لیے. تو اس میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں، کتنے معنی پنہا ہیں، کتنے معنی مضمر ہیں اس میں. تو بہرحال اس کے بعد فرمایا اسی کی وضاحت کرتے ہوئے وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ ہر چیز کا، اور میں نے کئی مرتبہ کہا کل کیا ہے، من صیغ العموم، عموم کے صیغوں میں سے ہے. یملک فعل فاعل، کل شیء جو ہے یہ مضاف الیہ پیٹرن پہ ہے، کل ہے چونکہ، تو کل شیء یہ مفعول بھی ہے. یملک، اور وہ مالک ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا. یہ ہے یہاں پہ ربوبیت کا تصور، افراد اللہ تعالی بالخلق والملک. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے. ولا یملکہ شیء، کوئی چیز اس کی مالک نہیں ہے. اللہ کا کوئی مالک نہیں، اللہ سب کا مالک ہے. یہ معروف مسئلہ ہے. ولا غنى عن اللہ تعالی طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک بھی انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پلک جھپکنے تک، ٹھیک ہے. کسی بھی بندے کے کسی بھی مخلوق میں، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی محتاج ہے. تو پلک جھپکنے تک، جب تک ہم یہ بلنکنگ آف دی آئی، تو اس لحظے میں بھی کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غنی، یہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. ومن استغنى عن اللہ طرفۃ عین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بے نیاز ہو گیا. لیکن یہاں پہ بے نیاز مراد ہے شعوری طور پہ بے نیاز ہونا. یہ نہیں ہے کہ انسان، وہ تو کوئی بے نیاز ہو نہیں سکتا. دنیا میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ اللہ کی زمین پہ رہ کے، اللہ کی جو اس نے ہوا بنائی ہے، اس ہوا کو اندر لیتے ہوئے اللہ کی مطلب اتنی نعمتوں کا جن کا وہ شمار نہیں کر سکتے. وہ تو انسان کی وہ حرام خوری کی بڑی مثال ہے، کسی کا ملحد ہونا، وہ تو الگ بات ہے. تو ورنہ کوئی بھی انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انسان شعوری طور پہ، جیسے کوئی ملحد ہو جو شعوری طور پہ کہے مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، جس نے ایسا کہا ومن استغنى عن اللہ طرفۃ عین، جس نے یہ کہا شعوری طور پہ. لا شعوری طور پہ تو سب ہے. ہم مسلمان اور کافر کیا، ملحد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم شعوری طور پہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو، اور غیر شعوری طور پہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ہے. ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے غیر شعوری طور پہ بھی، جب ہم سوئے ہوتے ہیں تب بھی نہیں. اور شعوری طور پہ بھی ہمیں اس کا احساس ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں مسلم، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ملحد ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہی ہے، یا جو اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے شعوری طور پہ. تو جو شخص شعوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہوا، اس کا حکم کیا ہے؟ فقط کفر، اس نے کیا کیا؟ وہ کافر ہوا. یہ ظاہر سی بات ہے. یہ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں گامدی صاحب کی پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ آج کا ایک فتنہ ہے. تو جو کفر کرے گا وہ کافر ہوگا، یہ ظاہر سی بات ہے. یہ جو انہوں نے اس کو دلیل نہیں کہیں گے، وہ خرافات ہیں. جو انہوں نے اس سلسلے میں جو باتیں انہوں نے بیان کی، ان کی کوئی اہمیت نہیں. تو بہرحال یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جس طرح انسان مسلمان ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، اسی طرح کچھ چیزوں سے کافر بھی ہو جاتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے. یہ تو مذاق بن جائے گا. آپ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے دین میں آتے ہیں، جب آپ اسی کلمے کا انکار کریں گے تو آپ مسلمان کہاں رہے؟ تو گامدی صاحب کا یہ کہنا کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کی ذہنی اپج ہے اور وہ کچھ نہیں ہے. بہرحال جس نے شعوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغنا کا اعتراف کیا، فقط کفر، اس نے کفر کیا. وصار من اہل الحین، اور وہ اہل حین میں سے ہو گیا. کس میں سے؟ اہل الحین. اہل الحین کیا ہے؟ تو بس یہ لاسٹ کی سلائیڈ ہے. اس کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلام حق، یہ حق کلام ہے، ظاہر واضح، لا خفاء فی. اس میں کوئی، بس اتنی شرح کی ہے اتنی بڑی کتاب میں اس جملے کی. ظاہر کلام ہے، حق کلام ہے، اس میں کوئی بھی خفا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس میں کنفیوژن نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں ایک چیز کی وضاحت میں کرتا ہوں. یہ جو حین لفظ استعمال کیا، والحین بالفتح، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ذرا بتائیں. بالفتح سے کیا مراد ہے؟ کس پہ فتح ہے؟ ہاں کے فتح کے ساتھ جب ہم الحین پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الحلاک. اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے الحین، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو اسی لیے نے یہاں پہ ذکر کیا کہ بالفتح، ٹھیک ہے. تو فتح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، بالفتح پڑھیں گے ہلاک. تو اس کا مطلب کیا ہے؟
हलाक। तो अब इसको फिर से पढ़ेंगे, वमन इस्तगना अनिल्लाहि तरफत ऐनिन फकद कफरा वसारा मिन अहलिल हलाकी, फसारा मिन अहलिल हलाक, तो वो हलाक हो गया। तो बहरहाल ये इसी के साथ आज की क्लास इख्तिताम को पहुंचती है इंशाअल्लाह। अगली क्लास में हम अब एक नया मबहस इसमें आ रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है, वो है हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अब सहाबा के बारे में आएगा। इस पर अगर इंसान बात करे तो कहते हैं ना वो, इस पर तो दफातर ही दफातर चाहिए इंसान को। ये तो हमारा और बाकी आज के ज़माने में भी और उस ज़माने में भी हमेशा हमारा और अहले बिदअत का जो रहा है ना निशान इम्तियाज़, वो सहाबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। तो बहरहाल इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे और देखेंगे कि इमाम तहावी रहिमहुल्लाह ने इस सिलसिले में क्या बयान किया है। और ये इमाम तहावी की बात नहीं, मैंने इब्तिदाई, अगर आप पहली क्लासेस में देखेंगे मैंने तब भी कहा है कि इस पर इत्तिफाक है उलमा का कि ये जो तहाविया का जो मतन है, तहाविया का जो मतन है, इसको तलक्की बिल कबूल पूरी उम्मत में हासिल है। जितने भी उम्मत के जितने भी तबके हैं, अहलुस सुन्ना के जितने भी तबके हैं, वो सब इसको मानते हैं। और हर किसी तबके ने इसकी शरहें की है, चाहे आप अशायरा को ले लें, उन्होंने इसकी शरहें की हैं, आप मातुरिदिया को ले लें, उन्होंने इस पर शुरूहात लिखी हैं, और बेशुमार हनफी उलमा आपको इतने मिलेंगे। अगर इस पर एक रिसर्च पेपर बन सकता है ज़ख़ीम के तहाविया पे कितना काम हुआ है, चाहे आप अशायरा को ले लें, उन्होंने इस पर लिखा है, चाहे आप मातुरिदिया को ले लें, उन्होंने इसकी शुरूहात लिखी हैं, चाहे आप जो सलफ़ी फ़िक्र है, सलफ़ी ये मनहज पे जो लोग हैं उनको ले लें, तो उन्होंने इसकी बेशुमार शरहें लिखी हैं। तो क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि उम्मत के जितने भी तबके हैं उसमें इसको तलक्की बिल कबूल हासिल है। हाँ, अब आप कहेंगे रवाफिज़ ने तो शरह नहीं की है, तो बहरहाल रवाफिज़ जो है वो अहले सुन्ना का पार्ट, वो तो ज़ाहिर सी बात है, उनकी गुमराही पे तो इजमा है, वो तो एक गुमराह जमात है, उनके अपने अकायद हैं, उनके अपने तसव्वुरात हैं, वहाँ पे तो उनकी हदीसें भी अपनी हैं। यहाँ पे अगर कोई इंसान बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस का इनकार करेगा, आप कहेंगे ये मुनकर हदीस है, आप इसकी किताबें मत पढ़ो, तो जो रवाफिज़ हैं वो तो बुखारी और मुस्लिम को सिरे से मानते ही नहीं है, उन्होंने उसके बरक्स, उसके पैरेलल एक अलग सिस्टम खड़ा किया है, तो वो एक मुतवाज़ी एक चीज़ चल रही है बहरहाल। तो ये मसला है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मुस्तान इस पर इत्तिफाक। अब आप देखें सलफ़ी उलमा में से आप देखें, शेख अल-अलबानी की भी इस पे शरह है, शेख फौजान की भी इस पे शरह है, शेख बर्राक की भी इस पे शरह है, तो मतलब जितने भी आपको मिल जाएंगे ये उलमा, शेख राजिही ने इसकी मतलब जो मारूफ सलफ़ी उलमा आपको मिल जाएंगे, सफ़र अल-हवाली है, उनकी इस पे शरह है। तो बहरहाल ये एक ऐसा मतन है जिस पे उम्मत का इत्तिफाक है। तो अब सहाबा के बारे में जो ये बात आ रही है, सहाबा के बारे में, तो बहरहाल ये उम्मत का फैसला है। इमाम तहावी ने जो यहाँ पे कोट किया, ये उम्मत का फैसला है। जो इसमें एक एक लफ्ज़ जो आप देखेंगे इस लफ्ज़ में एक एक लफ्ज़ की काट आप देखेंगे, एक एक लफ्ज़ का वज़न आप देखेंगे कि किस कॉन्फिडेंस के साथ और किस एतमाद के साथ उन्होंने सहाबा के बारे में बात की है। तो इंशाअल्लाह इस पर भी हस्ब इस्तिताद बात करेंगे। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम। अलमनार 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 ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।